अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अजीज़ तलबा और तालिबात, आई प्लस के मदरसे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आप लोग किताब गुलज़ारे दबिस्तां पढ़ रहे हैं। इससे पहले के सबक में आपने कुछ लफ्ज़ों के मानी मालूम किए हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरकीबें समझी हैं। आज के सबक में हम पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी को रिवाइज़ करेंगे, उसका थोड़ा सा इयादा करेंगे और उसके बाद मुरक्कब तौसीफ़ी आपको समझाया जाएगा और उसका माना बताया जाएगा। फिर हम ख़बरी जुमलों की तरफ बढ़ेंगे जिसे हम जुमला मुफीदा या मुरक्कब ताम के नाम से जानते हैं। उनके बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे और उनका तर्जमा करेंगे। अगर आप तर्जमा लिख रहे हों तो आप लोग अपनी अपनी कापी और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, वहाँ आपको तर्जमा बताऊँगा, समझाऊँगा, लिखूँगा। आपको चाहिए कि आप उन्हें अपनी अपनी कापी पर नोट करते रहें ताकि बवक्त ज़रूरत आपके काम आए। देखिए, इससे पहले के सबक में हमने तरकीब इज़ाफ़ी को पढ़ा है। एक चीज़ रह गई थी जो किताब का नाम है, इसकी तफ़हीम पहले होनी चाहिए थी। ये दबिस्तां, गुलज़ारे दबिस्तां। देखिए, गुल के माने फूल और ज़ार जब इसके साथ मिलता है तो इसका माने होता है बाग। गुलज़ार के माने बाग। मैं यहाँ लिखता हूँ, गुलज़ार के माने बाग। और दबिस्तां कहते हैं मकतब को। दबिस्तां माने मकतब। चूँकि ये भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, इसलिए इसका तर्जमा दबिस्तां का पहले करेंगे और गुलज़ार का बाद में करेंगे। गुलज़ारे दबिस्तां का तर्जमा होगा मकतब का बाग। मकतब का बाग। इसी तरह से और बहुत सी तरकीबें आप बना सकते हैं। जैसे आप कहें गुलामे ज़ैद, ज़ैद का गुलाम, किताबे आसिफ़, आसिफ़ की किताब, कलमे ज़ैद, ज़ैद का कलम। तो इस तरह से मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरकीबें मज़ीद बनाई जा सकती हैं। अब हम चलते हैं मौसूफ़ और सिफ़त की तरकीबों पर। इनमें से पहली तरकीब है शेर नर। अब एक चीज़ आप यहीं पर और जान लें। आप ये जान लें कि जिस तरह से मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की जो तरकीबें होती हैं, उनमें से मुज़ाफ़ के नीचे या तो ज़ेर आता है या मुज़ाफ़ के आखिरी हर्फ के ऊपर हमज़ा आता है। हमज़ा आता है। इसी तरह से जो है यहाँ पर भी मौसूफ़ और सिफ़त की तरकीबों में भी मौसूफ़ के नीचे जो पहले है, मौसूफ़ के नीचे ज़ेर आएगा, कभी शेर आएगा और कभी हमज़ा आएगा और कभी जो है याए मजहूल आएगी। ऐसा ही इसमें भी होता है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीबों में भी कभी ज़ेर, कभी हमज़ा और कभी याए मजहूल। तो ऐसे ही जो है मौसूफ़ और सिफ़त की तरकीबों में भी होता है, या तो ज़ेर रहेगा या मुज़ाफ़ इलैह के आखिरी हर्फ पर हमज़ा रहेगा या जो है याए मजहूल रहेगी। तो ये बात आप जान लें। यहाँ आप देख रहे हैं कि शेर नर में
شعر کے نیچے جو ہے جو موصوف ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ اب ایک سوال یہیں پر یہ اٹھتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب اور موصوف اور صفت کی ترکیب میں فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا جب دونوں میں مسئلہ ایک ہی ہے، مضاف کے نیچے بھی زیر یا مضاف کے آخری حرف پر حمزہ یا مضاف کے آخر میں مجہول آتی ہے، اسی طرح سے موصوف کے آخری حرف کے نیچے زیر یا مجہول یا حمزہ ہوتا ہے، تو پہچانیں گے کیسے کہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے اور یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے؟ تو اس کے لیے آپ ایک اصول میں بتا رہا ہوں، یہ آپ جان لیں۔ اصول یہ ہے کہ جو مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو اردو ترجمے میں کا کی کے آئے گا، کا کی کے آئے گا، اور جب آپ موصوف صفت کی ترکیب کا ترجمہ کریں گے تو کا کی کے ان کے ترجمے میں نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ایک فرق آپ یہ بھی جانیں کہ جب موصوف صفت کی ترکیب ہوگی تو جو پہلا لفظ ہے یعنی جو موصوف ہے، دوسرا لفظ اس کی کوئی خوبی یا خرابی بتائے گا، جبکہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں صرف نسبت ہوتی ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ پہلے لفظ کی کوئی خوبی یا خرابی بتاتا ہے، پہلے لفظ کی کوئی اچھائی بتاتا ہے یا برائی بتاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، شعر نر، نر شعر، اب یہ جو شعر ہے جو یہ موصوف ہے، لفظ نر اس کی ایک خوبی بتا رہا ہے کہ شعر جو ہے وہ نر ہے، مادہ نہیں ہے، تو شعر نر کے معنی نر شعر، نر شعر، یا آپ مذکر شعر بھی کہہ سکتے ہیں، مذکر شعر۔ اب یہاں دیکھیے اسب چابک یہ دوسری ترکیب ہے موصوف اور صفت کی، اسب یہ موصوف ہے اور چابک یہ صفت ہے۔ اسب کے معنی ہوتا ہے گھوڑا اور چابک کے معنی چالاک۔ اچھا، یہاں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ پہلے جو ہے دوسرے لفظ کا ترجمہ ہوگا یعنی صفت کا ترجمہ ہوگا، بعد میں موصوف کا ترجمہ ہوگا، جیسے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہے، بعد میں مضاف کا ہے، تو ایسے ہی یہاں پہلے صفت کا ہے بعد میں موصوف کا ہے۔ تو اسب چابک کے معنی چالاک، چالاک گھوڑا۔ پھر ہے خط خوب، خط خوب کے معنی اچھی لکھاوٹ، خط کے معنی لکھاوٹ، لکھائی، اور خوب معنی اچھا، پہلے خوب معنی خوب کا ترجمہ پھر خط کا۔ خط خوب اچھی لکھائی، اچھی لکھائی یا اچھی لکھاوٹ، اچھی تحریر بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نان گرم۔ اب یہاں جو ہے نان یہ موصوف ہے، گرم یہ صفت ہے، پہلے ہم گرم کا ترجمہ کریں گے بعد میں نان کا ترجمہ کریں گے، تو اس کا ترجمہ ہوگا نان گرم کا، گرم روٹی، گرم روٹی۔ پھر ہے آب خنک، آب کے معنی پانی اور خنک کے معنی ٹھنڈا۔ آب خنک میں پہلے ہم خنک کا ترجمہ پھر آب کا ترجمہ کریں گے۔ آب خنک کا معنی ہوگا ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی۔ رنگ شوق، رنگ معنی رنگ، شوق معنی گاڑھا، پہلے شوق کا ترجمہ پھر رنگ کا ترجمہ۔ رنگ شوق کا معنی ہوگا گاڑھا رنگ یعنی ڈارک کلر۔ رخت کہنا، رخت کے معنی بتایا گیا آپ کو سامان اور کہنا معنی پرانا، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، رخت موصوف ہے، کہنا صفت ہے، تو پہلے ہم کہنا کا ترجمہ کریں گے بعد میں رخت کا ترجمہ کریں گے۔ اس کا ترجمہ ہوگا پرانا سامان،
पुराना सामान। आगे है कुलाह नौ, ये भी मौसूफ सिफत की तरकीब है। कुलाह के माने टोपी और नौ माने नया, नई। कुलाह नौ का तर्जमा होगा नई टोपी, नई टोपी। ये आपने मौसूफ और सिफत की तरकीबों को समझा और उनका तर्जमा भी कैसे करते हैं ये आपने समझा और बाकायदा आपने किया, पढ़ा भी और लिखा भी। अब आगे है 3 नंबर में, देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है कि देखो इन जुमलों में, देखो इन जुमलों में मौसूफ मुफरद, मौसूफ मुफरद और सिफतें, सिफतें मुरक्कब हैं। हम देखते हैं पहले तरकीबें। तरकीब, तरकीब में जो है पहली तरकीब है गुले खुश रंग, गुले खुश रंग। उसके बाद है आवाज़े दिलकश, आवाज़े दिलकश। आगे है किताबे खुशखत, पीरे खम कमर, ज़ने खूबरू, तिफले नौखेज़। देखिए ये 6 तरकीबें यहाँ हैं। ये कह रहे हैं कि कभी कभी मौसूफ जो होता है वो अकेला रहता है, लेकिन जो सिफत होती है वो 2 लफ्ज़ों से मिल करके बनती है। तो यहाँ पर सिफत जो है वो 2 लफ्ज़ों से मिल करके बनी हुई है, आपको यही समझना है। ये जो गुले खुश रंग है, खुशखत है, खूबरू है, दिलकश है, खम कमर है, नौखेज़ है, ये सब के सब सिफत हैं और इनमें गुल, किताब, सन, आवास, पीर और तिफ़्ल ये मौसूफ हैं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कभी कभी मौसूफ जो होता है वो मुफरद रहेगा, तन्हा लफ्ज़ रहेगा, लेकिन उसकी जो सिफत होगी वो 2 लफ्ज़ों से मिल करके मुरक्कब रहेगी। ये यहाँ पर बताया गया है। अब जो है इसका तर्जमा कैसे होगा, तो वही कायदा, वही उसूल रहेगा कि पहले जो सिफत है चाहे वो मुफरद हो या मुरक्कब हो उसका तर्जमा होगा, बाद में मौसूफ का तर्जमा होगा। अब यहाँ खुश रंग ये सिफत है तो इसी का तर्जमा पहले होगा, गुल जो मौसूफ है उसका तर्जमा बाद में होगा। तो देखिए कि खुश रंग माने अच्छा रंग और गुल के माने फूल, तो तर्जमा होगा इसका अच्छे रंग वाला फूल, अच्छे रंग वाला फूल। फिर है आवाज़े दिलकश, आवाज़ क्या माने आवाज़ और दिलकश माने दिल को खींचने वाली।
اس کا ترجمہ ہوگا دل کو کھینچنے والی، دل کو لبھانے والی آواز، دل کو لبھانے والی، دل کو کھینچنے والی آواز۔ کتاب خوشخط، خوشخط مانے اچھی تحریر، اچھی لکھاوٹ، اچھی لکھائی۔ تو اچھی لکھائی والی کتاب، پہلے اچھی لکھائی پھر کتاب کا ترجمہ، اچھی لکھائی والی کتاب۔ اس کے بعد جو ہے پیر خم کمر، پیر یہاں پہ موصوف ہے اور خم کمر دو لفظوں سے مل کر کے صفت ہے۔ تو پہلے اسی صفت کا ترجمہ ہوگا، خم کمر مانے ٹیڑھی کمر والا، خم کمر مانے ٹیڑھی کمر والا، اور پیر کے مانے بوڑھا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا ٹیڑھی کمر والا بوڑھا، ٹیڑھی کمر والا بوڑھا۔ اس کے بعد ہے زن خوبرو، زن خوبرو۔ تو خوبرو کا ترجمہ پہلے ہوگا، خوبرو مانے خوبصورت اور زن مانے عورت۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خوبصورت، خوبصورت عورت۔ آگے ہے طفل نوخیز، نوخیز مانے نئی عمر کا اور طفل مانے بچہ۔ تو پہلے نوخیز کا ترجمہ پھر طفل کا ترجمہ۔ طفل نوخیز مانے نئی عمر کا بچہ۔ تو یہ آپ نے سمجھا کہ موصوف کبھی مفرد ہوتا ہے لیکن اس کی صفت یہ مرکب ہوا کرتی ہے۔ آگے ہے، دیکھو یہ خبری جملے ہیں، دیکھو یہ خبری جملے ہیں، ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو، ان کے واحد اور جمع پر خیال کرو۔ میں یہاں جملے لکھتا ہوں، جملے اور پھر ترجمہ۔ جملے اور ترجمہ۔ دیکھیے پہلا جملہ ہے احمد ذہین است، احمد ذہین است۔ دوسرا جملہ ہے ہما خوب اند، تیسرا جملہ ہے محمود غبی است، چوتھا ہے کارد کند است، پھر ہے دلہا خوش اند، اور آخری ہے چاقو تیز است۔ دیکھیے پہلے فارسی جملوں کو سمجھنا ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ جب جملہ مکمل ہو، جسے ہم جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں یا مرکب تام کہتے ہیں، تو یہ جو خبری جملے ہوتے ہیں جن میں کسی کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ جو ہوتا ہے اس میں ایک لفظ مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوتی ہے، اور مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع لائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جملہ فعلیہ میں بھی ہوتا ہے، فاعل اور فعل
ان دونوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ تو فاعل اگر واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوتا ہے، اور فاعل اگر جمع ہو تو فعل بھی جمع لاتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، انہی دونوں چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جملے میں اگر مبتدا واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد رہے گی، اور اگر مبتدا جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع رہے گی۔ آئیے ہم اس کو پریکٹیکلی یہاں پر باقاعدہ پریکٹیکل کے طور پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ احمد، احمد یہ مبتدا ہے اور ذہین است اس کی خبر ہے۔ اب احمد جو ہے یہ واحد ہے، یہ لفظ واحد ہے، جمع نہیں ہے، اس لیے ذہین است اس کی خبر بھی واحد ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا احمد ذہین است۔ اچھا ایک چیز آپ اور جان لیں کہ جس طرح سے فارسی ترکیب ہے، پہلے مبتدا ہے بعد میں خبر ہے، اردو میں بھی اسی طرح سے ترجمہ ہوگا، پہلے مبتدا کا ترجمہ بعد میں خبر کا ترجمہ۔ تو احمد ذہین است کا ترجمہ ہوگا احمد ذہین ہے، احمد ذہین ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہما، یہ جمع ہو گیا، ہما کے معنی سب، تمام۔ اب خوب اند، خوب اند یہ بھی جمع ہو گیا، اند یہ جمع کا صیغہ ہے، ہما کے معنی تمام، سب لوگ، خوب معنی اچھے، اور اند معنی ہیں، است معنی ہے اور اند کے معنی ہیں۔ تو اب یہاں پر چونکہ ہما لفظ جمع آ گیا، اس لیے اند یہاں پر جو خبر لائی گئی خوب اند وہ بھی جمع لائی گئی۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا سب اچھے ہیں، ہما خوب اند سب اچھے ہیں۔ اس کے بعد ہے محمود غبی است۔ اب یہاں دیکھیے یہی چیز آپ کو یہاں کتاب میں سمجھنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ واحد کے لیے واحد خبر اور جمع کے لیے جمع خبر۔ تو محمود یہ مبتدا ہے جو واحد ہے، اور غبی است یہ خبر ہے، یہ بھی واحد ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا محمود کند ذہن ہے، محمود کند ذہن ہے۔ اس کے بعد کارد کند است، کارد واحد، کند است خبر۔ کارد مانے چھری یا چاقو، کند مانے بغیر دھار کے، اور است مانے ہے۔ کارد کند است، چھری مردار ہے، چھری مردار ہے، یعنی دھار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے دلہا خوش اند۔ اب دیکھیں یہاں پر دل کی جمع دلہا، یہ جمع آ گیا، دل کی جمع دلہا جمع آیا، یہ مبتدا ہے جمع ہے، تو خوش اند یہ بھی جمع آ گیا، دلہا خوش اند، تمام دل خوش ہیں، دلہا خوش اند، تمام دل خوش ہیں۔ آگے کا جو جملہ ہے وہ ہے چاقو تیز است، چاقو تیز است۔ اب یہاں چاقو جو ہے یہ واحد ہے، چاقو واحد ہے، یہ مبتدا ہے۔ اب اس کی خبر تیز است ہے، اور یہ بھی کیا ہے، یہ بھی واحد ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا چاقو تیز است کا ترجمہ ہے چاقو تیز ہے، چاقو تیز ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آپ نے مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب تام، ان تمام مرکبات کے بارے میں آج پڑھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے سمجھا بھی ہوگا، اور مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ اسے انشاءاللہ یاد بھی کر لیں گے۔ چونکہ آج کے سبق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ
आने वाला सबक हम आइंदा कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। iPlus TV पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज़्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज़्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज़्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बंगला जुबानों में काम। iPlus TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और iPlus रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट iPlus TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।